تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 77, 78, 79 تین آیت ہے. آیت نمبر 77. And when our messengers came to Lut alayhi salam, he was grieved on account of them and was concerned for them. تو جب ہمارے رسول یعنی کہ پیغام لانے والے فرشتے، تو جب ہمارے رسول آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ ان کو دیکھ کر بہت ہی دکھی ہو گئے کہ وہ ان کی وجہ سے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مطلب انسانوں میں سے ہے اتنے خوبصورت لڑکے، تو وہ مطلب ایکچولی وہ اسی روپ میں اللہ نے ان کو بھیجا تاکہ آزمائش جو ہے وہ بہت تھی نا ان لوگوں کی بھی، تو اسی لیے یعنی وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کی، تو وہ دکھی ہو گئے ان کو دیکھ کر، اور انہوں نے کہا he said this is a distressful day، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی سخت دن ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا اتنا سخت دن ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہ یہ قوم کیا کرے گی. آیت نمبر 78. And his people came rushing towards him, and since aforetime they used to commit crimes, he said, O my people, here are my daughters, they are purer for you, so have taqwa of Allah and disgrace me not with regard to my guest. اور انہوں نے مطلب ان کے پاس آئی ان کی قوم، بھاگتی دوڑتی ہنگامے کرتی خوشیاں مناتی آئی، وہ پوری قوم جیسے ان کے لیے تو ایک وہی تھی کہ بھئی ایک خوشی کی خبر تھی ان کے لیے، مگر وہ تو یہ غلط کام جو ہے اس کو بہت پہلے سے ہی کر رہے تھے نا وہ لوگ. تو انہوں نے جب وہ لوگوں کو دیکھا کہ بھئی یہ تو ہم اتنے سارے کے سارے آ رہے ہیں، تو وہ ڈر بھی گئے کہ ایک تو وہ مطلب بوڑھا انسان اکیلا کیا کرے گا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ رہی میری بیٹیاں. تو میری بیٹیاں یعنی کہ ان کی اپنی بیٹیاں جو ہے وہ خالی نہیں ہے، وہ پورے قوم کی بھی مطلب ٹاؤن کی بھی بیٹیاں، تو وہ بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے زیادہ مطلب پاکیزہ مطلب ہے کہ تم کو ان سے شادی کر کے تم پاکیزہ رشتہ بناؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے اتنا مطلب بے عزت مت کرو، رسوا مت کرو. Is there not among you a single right-minded man؟ تو کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو صحیح مطلب انسان ہو کہ جو اس وقت یعنی اس گھڑی میں میری کوئی مدد کرے. آیت نمبر 79. They said، تو ان لوگوں نے کہا surely you know that we have no need of your daughters. تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو اچھی طرح سے ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. And indeed you know well what we want، اور تم یہ بھی جانتے ہو اچھی طرح سے کہ ہمیں کیا چاہیے. The coming of the angels to Lut alayhi salam، his grief and his discussion with his people. فرشتوں کا لوط علیہ السلام کے پاس آنا، لوط علیہ السلام کا دکھی ہو جانا، اور پھر ان کی قوم کے ساتھ بحثی ہونا یا جو بھی ڈسکس کرنا. اللہ ٹیلز وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. And when our messengers came to Lut alayhi salam, he was grieved on account of them and was concerned for them. تو جب ہمارے جو رسول ہے فرشتے وہ آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ بہت دکھی ہو گئے ان کو دیکھ کر، ان کی فکر تھی. اللہ the exalted informs about the coming of his messenger angels. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہے ان کے آنے کی. After they informed Ibrahim علیہ السلام of their mission to destroy the people of Lut alayhi salam, they left him and set out to destroy Lut's people that very night. تو جب پہلے وہ خبر دینے گئے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کا آنے کی وجہ کیا ہے، کہ ان کو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنا ہے،
عذاب لانا ہے وہاں پر. پھر وہ وہاں سے نکل گئے فرشتے تاکہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے. اسی رات آفٹر لیونگ ابراہیم علیہ السلام دے کیم ٹو لوط علیہ السلام. تو جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ نکلے وہاں سے تو پھر وہ پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس. Some say that they came to him while he was on a piece of land that belonged to him. تو کچھ یہ کہتے تھے کہ لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ہی زمین کے ٹکڑے پر، مطلب زمین ان کی ہی تھی جس پہ وہ رہتے تھے. Others say that they came to him while he was in his home. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے تو وہ اپنے گھر میں تھے. They approached him while they were in the most handsome of forms. وہ ان کی طرف بڑھے فرشتے اور اس وقت وہ اپنی خوبصورتی کے یعنی ایک دم بولتے ہیں نا اونچے معیار پہ تھے، یعنی کہ بہت زیادہ ان کا جو خوبصورت ان کا جو روپ لے کر آئے تھے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا. They appeared in the forms of young men and handsome faces. تو وہ ان کے سامنے اس طرح سے ظاہر ہوئے جیسے کہ وہ کوئی ینگ مین ہے، یعنی کہ مطلب جوان لڑکے ہیں، اور ان کی شکلیں بہت ہی خوبصورت. دس واز اے ٹیسٹ فرام اللہ. اس میں اللہ کی طرف سے امتحان تھا. دیٹ کنٹینڈ مچ وزڈم اینڈ فرم ایویڈینس. اس کے اندر بہت حکمت بھی تھی اور بہت مضبوط ثبوت بھی. Their appearance saddened him. یعنی کہ جو ان کا لک تھا نا وہی دیکھ کر وہ بیچارے بہت دکھی ہو گئے. وہ لک ہی دیکھ کر وہ بہت دکھی ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. And he felt grief in his soul because of them. اور وہ اپنے دل میں بہت ہی دکھ ہی مطلب ہو رہے تھے، ان کو بہت ہی غم محسوس ہو رہا تھا. He was afraid that if he did not host them as his guest, someone else of his people would host them and harm them. تو انہیں لگا کہ اگر ان کو یہ خوف تھا کہ اگر میں نے ان کو اپنی مہمان نوازی میں نہیں لیا تو کوئی اور ان کو اپنی مہمان نوازی میں لے لے گا، لیکن پھر وہ مطلب وہ میزبان بھی بنے گا لیکن ان کو مطلب ضرر بھی پہنچائے گا، تکلیف دکھ یعنی ان کو مطلب ہارم کرے گا، وہ تکلیف پہنچائے گا. وقال هذا يوم عصیب. He said this is a distressful day. کہا کہ یہ تو بہت ہی سخت دن ہے، بہت ہی سخت دن. ابن عباس رضی اللہ عنہما and others said that this means a severe test for him. یعنی جو انہوں نے کہا نا یہ بہت ہی سخت دن ہے، ٹف ڈے ہے، تو یہ ان لوگ ابن عباس اور سب دوسرے صحابی جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ یعنی کہ بہت ہی سخت امتحان ہے ان کے لیے، یعنی لوط علیہ السلام کے لیے. This was because he knew that he would have to defend them and it would cause great problems for him. کیونکہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ مجھے ان کو بچانا ہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت مشکلات پیش آئیں گی. قتادہ رحمہ اللہ said they came to him while he was on a piece of land that belonged to him. تو قتادہ رحمہ اللہ جو انہوں نے کہا کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے تو وہ ایک زمین کے ٹکڑے پہ تھے جو ان کا تھا، وہ زمین کا حصہ یعنی وہ ٹکڑا زمین کا وہ ان کا تھا. They requested him to host them. اور ان لوگ نے کہا کہ بھئی ہمارے مطلب ہم آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتے ہیں. He agreed. انہوں نے بولا ہاں بالکل، یعنی انہوں نے راضی ہوئے. But he was shy of them. لیکن ان کو بہت شرم محسوس ہو رہی تھی. And he walked in front of them. اور پھر وہ ان کے سامنے چل کے آئے on the way to his home کہ چلو یعنی کہ مطلب گھر کی طرف. تو گھر کی طرف جاتے ہوئے he said to them in attempt to convince them to go away. یعنی کہ گھر کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے کہا ان سے تاکہ ان کو مطلب اس بات کے اوپر مطلب کنونس کر دے ایک دم، یعنی ان کو یقین دلا دے کہ بابا تم یہاں سے چلے جاؤ، اسی میں بہتری ہے.
تو انہوں نے کہا بائی اللہ آئی ڈو ناٹ نو اینی پیپل آن دا فیس آف ارتھ مور وکیڈ اینڈ ڈسگسٹنگ دین دیز پیپل آف دس ٹاؤن. اب انہوں نے ان سے کہا وہ دونوں سے کہ مطلب اللہ کی قسم میں نے اس قوم کی طرح میں نے پوری زمین کا یعنی جو سطح ہے اس پہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسے برے اور اتنے مطلب لاہنچار لوگ کہ جو اتنے وکیڈ ہو اور اتنے ڈسگسٹنگ ہو، یعنی کہ جو یہ شہر کے جو لوگ ہیں جیسے کہ یہ لوگ ہیں ویسے میں نے کہیں نہیں دیکھا. دین ہی واکڈ آن اے لٹل فردر. اب چلتے چلتے وہ تھوڑا سا اور چلے تھوڑے سے قدم. دین ہی ریپیٹڈ دا سیم اسٹیٹمنٹ ٹو دیم. تو اب انہوں نے پھر سے وہی بات کہی کہ جیسے ان کو کنوینس کرنا تھا نا کہ بھائی تم یہاں سے چلے جاؤ مت رکو، تاکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو یہ گھڑی گھڑی بول رہے تھے کہ میں نے تو کہیں پوری دنیا میں ایسے ذلیل لوگ میں نے نہیں دیکھا جو اتنے مطلب گندے گناہ کرنے والے. تو اب انہوں نے یہ بات کو سیکنڈ ٹائم دہرائے. دین ہی ریپیٹڈ دا سیم. He continued doing this until he had repeated the same thing 4 times. تو اب وہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے تھے تاکہ ان لوگوں کو جیسے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو جوان لڑکے ہیں تو ان کو یعنی میں کنوینس کر دوں تاکہ یہ چلے جائیں یہاں سے. تو اب انہوں نے یہ کرنے میں 4 مرتبہ یہ سیم بات کو ریپیٹ کرے. اور جب بھی کوئی بھی مطلب جو رسول جب بھی اپنے قوم کے لیے 3 مرتبہ ایک کوئی بھی بات بول دیں گے نا ان کے لیے کہ یہ لوگ ایسے برے ہیں یا یہ لوگ اس طرح کے ہیں، یہ لوگ ایسے کفر پہ ہیں اڑے ہوئے، جو بھی بات ہے سمجھو 3 مرتبہ ایک بار بول دیے نا تو تب اللہ امیڈیٹ اس کو یعنی قبول کرتا ہے، تب تک اللہ رکا رہتا ہے. تو یہاں پر اب ان لوگوں نے جیسے 4تھی بار یہ بات بول دی ہے نا. دین قتادہ رحمہ اللہ سیڈ کہ قتادہ جو ہے انہوں نے کہا they were ordered not to destroy them until their prophet testified against them of this. تو ان کو مطلب یہ حکم تھا کہ ان لوگوں کو تب تک تباہ نہیں کرنا جب تک ان کے رسول ان کے خلاف گواہی نہ دے دیں، یعنی وہی 3 مرتبہ جیسے کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ. اللہ نے جیسے کہا آیت میں وجاءہ قومہ یہرعون الیہ اینڈ ہز پیپل کیم رشنگ ٹوورڈز ہم. اور وہ لوگ جو تھے وہ تو مطلب دھوم مچاتے ہوئے اور اتنے ٹولے نہ ٹولے آ رہے. میننگ دے میڈ ہیسٹ اینڈ رشڈ ڈیو ٹو دیئر ڈیلائٹ آف دس نیو ینگ مین. یعنی وہ لوگ جلدی جلدی آئے اور جلدی جلدی ان لوگ وہاں پر پہنچے کیونکہ ان کے اندر وہ جو خوشی تھی کہ ارے باپ رے دیکھو یہ الگ نئے لوگ آئے ہیں اور ایک دم اچھے جوان لڑکے ہیں. تو اب وہ ان کی طرف بڑھ رہے تھے کنسرننگ دا اسٹیٹمنٹ. اور پھر اس آیت کے تعلق سے کہ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ and since aforetime they used to commit crimes. اور وہ پہلے سے ہی یہ جرم کرتے آئے تھے، کوئی نیا نہیں کر رہے تھے ابھی. This means that this did not cease being their behavior until they were seized by Allah's torment. یعنی ان لوگ اس چیز سے رکے ہی نہیں ان کی حرکتوں سے بھی جب تک کہ اللہ کے عذاب نے آ کے ان کو پکڑا نہیں. And they were still in the same condition. اور وہ اسی حالت میں تھے. قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم. He said, O my people, here are my daughters, the women of the nation, they are purer for you. اور پھر انہوں نے کہا اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، یہ بیٹیاں ہیں میری، یہ پورے اس شہر کی لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں اور وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ تم ان سے شادی کرو. This was his attempt to direct them to their women, for verily the prophet is like a father for his nation. کیونکہ ہر پروفٹ، ہر رسول، نبی وہ ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے مطلب باپ کی جگہ پر، یعنی باپ کی طرح ہوتے ہیں. تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کا دھیان جو ہے وہ اس طرف لگاؤں کہ جو لڑکیاں ہیں تم ان سے شادی کرو نا. Therefore he tries to guide them to that which is better for them in this life and the hereafter. تو کوشش کر رہے تھے کہ میں ان کی ہدایت کروں
بہتر چیز کی طرف جو اس دنیا کے لیے اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے. دس از سملر ٹو ہز اسٹیٹمنٹ ٹو دیم ان ادر ورڈس. اور ایک اور جگہ پر بھی ہے جہاں پر مطلب سیم یعنی کہ مطلب یہ جو ہے آیت وہ ہے سورہ نمبر 26 سورہ شعراء آیت نمبر 165 166 دو آیت ہے وہاں پر. اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. Go you in unto the males of the nation and leave those whom Allah has created for you to be your wives. Nay, you are a trespassing people. حدوں کو توڑنے والے لوگ ہو تم. یعنی کہ تم مردوں کی طرف جاتے ہو اپنی خواہشات کے لیے اور اللہ نے جس کی تخلیق کی ہے تمہارے لیے کہ وہ تمہاری بیویاں بنے ان کو چھوڑ دیتے ہو. تو نہیں تم تو ہو ہی بہت ہی مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی یعنی کہ شیطانی یعنی اور حدوں کو توڑنے والے لوگ ہو تم. اللہ said in another verse پھر اللہ نے ایک اور جگہ پر بھی قرآن میں کہا جو کہ سورہ نمبر 15 سورہ الحجر اور آیت نمبر 70 قالوا اولم ننہک عن العالمین. They said یعنی کہ the people of the city یعنی وہی جو قوم تھی نا وہ ان لوگ نے کہا did we not forbid you from entertaining any of the عالمین. کیا ہم نے تم سے منع نہیں کیا تھا کہ کسی کو بھی اس طرح سے انٹرٹین نہیں کرنا. This means didn't we forbid you یعنی وہ قوم کو بول رہی لوط علیہ السلام کو کہ didn't we forbid you from hosting men guest یعنی کہ میل گیسٹ جو ہے کہ ان کو تم کو ہوسٹ نہیں بنانے کا یعنی اس کا مطلب ان کو بنانا ہے ان کو ہوسٹ. اور پھر ایک اور جگہ جو ہے سورہ نمبر 15 ہی ہے سورہ الحجر آیت نمبر 71 and 72 قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لا عمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. لوط علیہ السلام said, These are my daughters, the girls of the nation. If you must act so. یہ ہے بیٹیاں پورے مطلب جو قوم کی بیٹیاں اگر تمہیں ان سے مطلب جو شادی کرنی ہو تو. Verily by your life in their wild intoxication they were wandering blindly. تو یقیناً یعنی تمہاری یعنی زندگی کے لیے ان دیئر وائلڈ انٹاکسیکیشن یعنی ان کے وہ نشے میں بڑے جیسے بولتے ہیں نا کہ غلط کام کا بھی نشہ ہوتا ہے خالی شراب کا ہی نشہ نہیں ہوتا اور چیزوں کا بھی. تو وہ جو غلط چیزوں غلط ان کا بھی نشہ ہوتا ہے جیسے میوزک کا بھی تو نشہ ہوتا ہے نا. اور پھر جب کوئی ناچتا ہے تو ناچتا ہی جاتا ہے ناچتا ہی جاتا ہے ناچتا ہی جاتا ہے اور وہ ناچتے ناچتے وہ بے ہوش بھی ہو جائے گا تو بھی وہ ناچتا ہی رہے گا. کیوں؟ ناچنے کا بھی نشہ ہے. تو وہ اپنے نشے میں چور تھے اور اب وہ اندھوں کی طرح ادھر ادھر پھانپے مار رہے تھے. Then Allah said in this noble verse پھر اللہ نے کہا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم. Here are my daughters, they are purer for you. یہاں یہ میری بیٹیاں ہیں مطلب قوم کی بیٹیاں اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. مجاہد said actually they were not his daughters but they were from among his nation. کہ وہ ان کی بیٹیاں نہیں تھی بلکہ وہ قوم کی لڑکیاں تھی. Every prophet is like a father to his nation. ہر نبی ہر رسول جو ہے اپنی قوم کے لیے وہ مطلب والد ہوتے ہیں باپ ہوتے ہیں. A similar statement has been reported from قتادہ رحمہ اللہ and others. اور اسی طرح سے قتادہ اور دوسروں نے بھی یہی بات کہی concerning the statement. اور اب یہ آیت کے تعلق سے فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی. So have taqwa of Allah. اللہ سے ڈرو and disgrace me not with regard to my guest. اور مجھے رسوا مت کرو میرے مہمانوں کے تعلق سے.
This means accept what I command you by limiting the fulfillments of your desires to your women. اور میں جو کچھ بھی حکم کر رہا ہوں تم اس کو قبول کرو اور اپنی خواہشات جو ہے اس کو پورا کرنا ہے تو کرو، لیکن اب یہاں کی جو عورتیں ہیں ان سے. الیس منکم رجل الرشید، از دیر ناٹ امنگ یو اے سنگل رائٹ مائنڈیڈ مین؟ کیا تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو صحیح کے مطلب سوجھ بوجھ رکھتا ہو؟ دس مینس از دیر ناٹ اے گڈ مین امنگ یو، تم میں کوئی بھی اچھا انسان نہیں ہے who will accept what I am enjoining upon you، کہ جو میں حکم کر رہا ہوں وہ اس کو قبول کرے، and abandon what I have forbidden for you، اور اس چیز کو چھوڑ دے جس کے لیے میں نے منع کیا ہے. لوط علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، they said یعنی قوم کے لوگوں نے کہا surely you know that we have no need of your daughters، تم اچھی طرح جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. This means verily you know that we do not want our women nor do we desire them، یعنی ان لوگ نے کھلم کھلا بول دیے کہ یقیناً تم یہ جانتے ہو کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری ان عورتوں کی اور ہمیں ان کے لیے کوئی خواہش بھی نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، and indeed you know well what we want، اور تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمیں کیا چاہیے. This means اس کا مطلب ہے we only want males and you know that، ہم کو صرف لڑکے چاہیے، that's all، یعنی مرد. So what need is there for you to continue speaking to us about this؟ تو اب کیا ضرورت ہے کہ تم وہی کی وہی بات ہم سے کرتے رہو؟ نہیں سننا ہے ہم کو تمہاری کوئی بھی بات، نہ ہم کو تمہاری کوئی بھی حکم کو ماننا ہے. تو اب یہ یہاں پر ان لوگوں کا جو ڈسکشن جو بھی ہوا یہ یہاں پر وہ ہے، اور اب آگے کی آیتوں میں اس کے آگے کا حصہ آئے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.